اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت جو ہمارے ہاں ایک بہت فضا چل رہی ہے، وہ مکس ہے، کچھ دو تین چیزوں کا مکسچر ہے بیسکلی۔ وہ ایک تو یعنی ہم لوگ بہت ہی بے بس محسوس کر رہے ہیں، ہیلپ لیسنس جس کو کہتے ہیں نا۔ ہم میں سے میجورٹی، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، بہت سے لوگ اس میں، علاوہ کچھ لوگوں کے جو کہ ذرا جو یوں کہہ دیجیے کہ جو تھوڑے سے ذرا بہتر شاید پوزیشن میں ہیں، ہم لوگ بالکل ہیلپ لیس فیل کر رہے ہیں نا، کہ یعنی اگر کسی بیچارے کا بجلی کا بل بڑا سا آ گیا تو اس کے پاس کوئی ریلیف نہیں۔ اور اس طرح کی کئی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں کچھ عرصہ کسی ایک بڑے گھر میں تھا، 2 کنال کے گھر میں، کسی کا گھر تھا، میں اس میں رہ رہا تھا ایکچولی۔ تو شہباز شریف صاحب کا ایک دور تھا چیف منسٹرشپ کا، تو انہوں نے ایک نیا نکتہ نکالا کہ جی جن لوگوں کے گھر بھی 2 کنال یا اس سے زیادہ بڑے ہیں، وہ ون ٹائم 5 لاکھ روپے جمع کروا دیں۔ کس بات کے؟ کون سا لا ہے؟ کون سا رول ہے؟ کوئی رول نہیں۔ پراپرٹی ٹیکس آپ دے رہے ہیں، پورا دے رہے ہیں، جو لگتا ہے، جو بنتا ہے، اس کے باوجود آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایلس انہوں نے فرمایا کہ جی 5 لاکھ روپے جمع کروا دیں۔ اچھا، اس لین میں کچھ اور گھر بھی تھے، 2 کنال کے سبھی گھر تھے۔ تو ایک صاحب ذرا زیادہ ایکٹیو تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کورٹ میں جانا چاہیے۔ میں نے کہا جی چلے جائیے کورٹ میں، ہمیں بھی لے جائیں آپ۔ تو لہذا انہوں نے پیسے ویسے اکٹھے کیے 4-5 گھروں سے، کوئی لائر انہوں نے ہائر کر لیا۔ میں وہاں سے بہرحال آئی لیفٹ دیٹ پلیس، اور کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ ہائی کورٹ میں جا کے وہ ڈکلائن ہو گیا۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے، اور ایگزیکٹو کے پاس یہ اتھارٹی ہے، جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، جو کہ چیف منسٹر ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا۔ یہ جنگل کا قانون ہے، یہ کس قسم کی چیز ہے کہ اگر چیف ایگزیکٹو کو صبح خواب آئی ہے کہ اچھا فلاں کو اتنے پیسے دے دینے چاہیے تو اس کو دے دینے چاہیے کیا؟ تو یہ ہے ہیلپ لیسنس ہے ہماری، یہ ہماری بے بسی ہے بیسکلی، جس کو ہم دیکھتے ہیں ہر روز، مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں، مختلف حالات میں دیکھتے ہیں۔ دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو مکس میں ہمارے شامل ہے، وہ ایک فرسٹریشن ہے۔ اور فرسٹریشن اس چیز کی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا شاید کبھی، یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا، ہم اس کے بارے میں فرسٹریٹڈ ہیں کہ یہ اتنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور تو یعنی بے بسی ایک ہے، اور فرسٹریشن ایک ہے کہ یہ شاید کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم ایک طرح سے ہم نے یہ اپنے اوپر یہ کیوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے کہ یہ ایسے ہی رہے گا، لہٰذا ہم اندر کڑتے رہتے ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے، رہنا ہے تو بس پھر رہنا ہے۔ اور تیسرا ہے غصہ، جو بہت سے لوگوں کو، بلکہ ہر شخص کو آتا ہے، کبھی نہ کبھی تو آتا ہے۔ تو کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے، کبھی لوگ اکٹھے ہو کے بل جلا دیتے ہیں، فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی، کسی ڈسکو کو فرق نہیں پڑتا۔ جتنے لوگوں کو فری بجلی مل رہی ہے، ان کی فری بجلی بند نہیں ہوتی، اور وہ قصے سارے اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ یعنی بہت معصوم سی شکل بنا کے آپ کے فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تو ٹیکس کے بغیر تو جی ہم پھر نہیں چل سکتے، اس طرح کی کوئی گفتگو کرتے ہیں نا، لیکن اگلے ہی سانس میں وہ کئی لوگوں کو ٹیکس سے ایگزمپٹ کر دیتے ہیں، اور اگلے ہی لمحے میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں اپنے پرکس اور بینیفٹس اور سیلریز ڈبل کر لیتے ہیں۔ یعنی اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا اس کو نام دیں گے؟ کوئی بہت اچھا نام نہیں دے سکتے اس کو بڑا سخت سے ہی نام دے سکتے ہیں اس کو کہ یہ لیول ہے ہمارا۔ تو یہ مکس ہے ایک جو چل رہا ہے۔ وہ مجھے یاد آتا ہے ایک کافی پرانی کسی وقت میں جب ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے تھے، تو انڈیا میں ایک فلم بنی تھی جس میں نصیر الدین شاہ تھے۔ اس فلم کا ٹائٹل تھا ایلبرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے۔ تو ایلبرٹ پنٹو بیسکلی نصیر الدین شاہ کا فلم میں نام تھا، اینڈ ہی از اے کامن مین، اور وہ ہر قدم پہ جو ہے نا غصہ کھاتا ہے کسی نہ کسی بات پہ، ہر دفتر میں جاتا ہے تو کڑتا ہے، ہر معاملے پہ جو آج کل ہمارا حال ہے۔ ہمارا حال اس وقت اچھا تھا، اس سے بہت بہتر تھا جب وہ وہاں مووی بنی تھی۔ اب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، کیا کریں گے اب اس کا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ سین رہنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے،
یعنی جو اپنے آپ کو ہمیں اس ٹوٹ پھوٹ سے بچانا چاہیے جو ہر روز ہوتی ہے، جو ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ تھوڑا سا رزسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے جو بھی کر سکتا ہے، چونکہ بہرحال دیکھیے ہم سے بھی بہت خراب حالات میں ملک پڑے، اور یہ جو ہے نا یہ ایسے ہی کہ جی کب تک چلے گا یہ ملک، تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں کئی ملک دیکھ چکا ہوں جہاں حالات اس سے بھی خراب ہیں اور وہ لڑک رہے ہیں اسی طرح سے، یعنی وہ آدھے زندہ ہیں آدھے مردہ ہیں اور وہ چلے جا رہے ہیں، اور وہ چلتے رہیں گے، اگلے 50 سال بھی چلتے رہیں گے، ہم بھی چلتے رہیں گے، حالات مزید خراب ہو جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، یہ چلے جائیں گے، کوئی اور ان جیسا آ جائے گا، ہم یہیں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اپنے آپ کو سین رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا یہ ہے کہ بہرحال اپنی انکم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ ملٹیپل سٹریم سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک گھر میں اب وہ سسٹم نہیں رہا کہ ایک آدمی کمائے گا اور 6 لوگ بیٹھ کے کھائیں گے، اب شاید 6 کے 6 لوگوں کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے انکم جنریٹ کرنے کی، تاکہ وہ ایک تھوڑے سے مناسب طریقے سے زندہ رہ سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لوکل لیول پہ کمیونٹی لیول پہ کچھ نہ کچھ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ ہم کلیکٹیولی کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کہیں نہ کہیں اپنا احتجاج رجسٹر کر سکیں۔ احتجاج ہمیشہ وائلنٹ نہیں ہوتا، احتجاج رجسٹر کر سکیں اور اس کو کانسٹنٹلی رجسٹر کر سکیں تو بہرحال لوگوں کی ایک پاور ہوتی۔ ٹھیک ہے آج کل لوگوں پہ ظلم بڑا ہوتا ہے، جو کوئی کچھ کہنے کے لیے نکلتا ہے وہ یا ڈنڈے کھاتا ہے یا وہ غائب ہو جاتا ہے، مسنگ پرسن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی ایک پاور ہوتی جس کو بالکل پیسفلی بھی اگر اس کو استعمال کیا جائے تو اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آئی ووڈ اگین سے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن دیکھیے نا 24 کروڑ لوگ سب کے سب ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جا ہی نہیں سکتے کہیں بھی، اور ہمیں یہیں رہنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں میں اپنی چوائس سے یہاں رہتا ہوں۔ جس زمانے میں میرے پاس چوائس تھی امیگریشن لینے کی اور میرے بہت دوستوں نے لی، اس وقت ہم بھی لے سکتے تھے، ہم نے بھی عطا پتہ کیا، کیلکولیشنیں کی تو ہمیں پتہ چلا جی ہم بھی ایلیجبل ہیں، اور اگر ہم اپلائی کریں تو اس وقت تو خیر ٹائم بھی کم لگتا تھا، کوئی سال بھر کے اندر ہم بھی چلے جائیں گے۔ بٹ دین وی سیٹ ڈاؤن اینڈ وی ڈسکسڈ اینڈ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہمیں نہیں جانا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ آئی ڈونٹ ریگریٹ دیٹ، میں آج بھی اس فیصلے کے اوپر مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے کہ وہ بڑا افسوس ہو گیا، کاش ہم چلے جاتے اس وقت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وی آر فائن، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی ہے سب کے ساتھ ہی ہے، تو سب کے ساتھ ہی ہے تو سب کے ساتھ رہیں گے، جو بھی ہوگا سب کے ساتھ ہی چلے گا وہ تو، لیکن ان چیزوں پہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ پاک اس ملک کے حالات اچھے کرے، لیکن جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، میرا بھی حامی و ناصر ہو، آمین۔